محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محبت الہی۔ آئیے ابتدا کرتے درود پاک کی فضیلت سے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خالد اتاری اور ہمارے ثنا خان موجود ہیں، ہمارے عدیل بھائی۔ تو حضور ابتدا کرتے ہیں آپ سے، کوئی حمد اگر آپ ہمیں سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو، اللہ 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 تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم
مکان سے مبرز سوں تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے مبرز سوں علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو علم و قدرت سے ہر جا ہے تو کو بکو تیرے جلوے گے ہر تیرے جلوے گے ہر جگہ اے عفو اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعے نور ہو اپنا ظلمت کدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقعے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اس خوبصورت انداز سے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے جو عشق کے جذبات ہے انہیں اشعار کے قالب میں ڈھالا ہے۔ کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، جو بھی گھر پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا ایک شوق کے ساتھ، ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک لگن کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیے کہ ہم آخر بات کس کی کر رہے ہیں، کس کی محبت کی کر رہے ہیں، جو ہمیں پیدا کرنے والا پیارا پیارا رب ہے۔ کہتے ہیں نا والدین سے محبت ہوتی ہے، اس کا ایک سبب کیا ہے، اس کی ایک وجہ کیا بیان کی جاتی ہے کہ والدین ہماری دنیا میں آنے کا سبب ظاہری ہیں، اس لیے بندے کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے۔ تو جو ہمارا پیارا پیارا رب عز و جل ہے، اس نے تو ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ تو حقیقی طور پر ہمیں بنانے والا ہے، تو اس پیارے پیارے رب عز و جل سے ہمیں کیسی محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کے ساتھ یہ پروگرام دیکھیے، اور ہم چلتے اپنے مبلغ کی طرف، مبلغ دعوت اسلامی کی طرف، محمد خالد اتاری۔ حضور، محبت الہی ہمارا پروگرام ہے، ابتدائی طور پر آپ کیا کہیں گے، یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا ایک دلی جذبات، اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، محبت الہی جب ہم ذکر سنتے ہیں، بات سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے جان ایمان، اصل ایمان، عین ایمان ہے۔ اللہ اکبر، بغیر اس کے تو ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ جان ایمان، آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ یوز کیے ہیں اس کے لیے، جان ایمان، عین ایمان، اصل ایمان ہے۔ دیکھیں اصل میں ایمان تو خدا و رسول کی محبت ہی سے کامل ہوتا ہے نا، سبحان ان کے بغیر، ان میں سے ایک کی بھی محبت اگر جدا ہو جائے تو ایمان مکمل نہیں رہتا۔ جب ہم کلمہ طیبہ کی طرف آتے ہیں، کلمہ شہادت کی طرف آتے ہیں، صحیح، تو اس میں دونوں اجزاء ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جب بندے نے اقرار کرنا ہے، اور جمیع ما سوی اللہ کی کبریائی کی، ان کی معبود ہونے کی، ان کی الوہیت کی نفی کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ ایک مانتا ہے، گویا اس سے اپنی محبت کا بھی اظہار کر رہا ہے، اور اپنا ایک ایمانی جو کام ہے، عقیدے کا ہے، اس کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ اور دوسرا جب چاہے جو ہماری ترتیب میں اب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کلمہ شہادت جس کے اقرار پر بندے کو مومن کہا جاتا ہے، دونوں میں ہی، ایک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار ہوتا ہے، اس کی توحید کا اقرار ہوتا ہے، اور دوسرے جز میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے بھیجے ہوئے پیارے رسول محمد عربی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں ہی ہستیوں کی محبت لازمی ہے ایمان کے لیے، اگر یہ نہیں دونوں ہے تو ہستیوں پھر کا کیا ہے؟ اقرار کر رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے دل سے تسلیم کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے، دل کے اندر ظاہر ہے ان کی محبت بھی لازم ہے۔ جب تک کسی کی محبت نہیں ہے تو اچھا پھر محض زبان سے اگر کوئی اقرار کرے، زبان سے اظہار کرے، اقرار کیا ہوگا اظہار کرے، تو وہ محض زبان کا اظہار تو قابل قبول بھی نہیں ہے جب تک دل اس کا ساتھ نہ دے، اور دل میں جب محبت ہوتی ہے تو پھر ہی کہنا چاہیے کہ بات بنتی ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہماری زبان جب کلمہ طیبہ توحید کا اقرار کر رہی ہوتی ہے تو دل میں اس کی تصدیق بھی موجود ہوتی ہے، دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے ذکر ہے، اب جیسے جیسے گفتگو انشاءاللہ آگے چلے گی، بات بڑھے گی تو بہت ساری باتیں اس میں اگر ابتدا میں یہاں سے ہم لے لیں کہ لفظ محبت سے ہی محبت الہی کی اہمیت اور فضیلت، یہی آج ہمارا موضوع ہے۔ حضور یہ پہلے ورڈ لے لیتے ہیں ہم اس کا، محبت یا محبت، یہ اس کی درست پروننسیشن کیا ہے؟ عوامی سطح پر تو اس کو دونوں طرح سے ہی استعمال کیا جاتا ہے، اردو والے غالباً زیادہ تر محبت ہی کہتے ہیں، میم پر پیش کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی ولادت ہوئی اور کس طرح کا اس کا ایک معاملہ تھا کہ جس وقت فرعون نو مولود جو اس کو اطلاع ہوتی تھی کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس قتل کے در پر ہوتا تھا، وہ اسے قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر وہ واقعہ سورہ طٰہٰ میں رب العالمین جل وعلا نے جب بیان فرمایا ہے تو وہاں لفظ ارشاد ہوا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تو یہاں پر لفظ جو ہے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کیسے ڈالی کہ پھر وہی فرعون جو بچوں کو قتل کر رہا تھا، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بھی گویا نظارہ کروایا ہے، بندے سے کیسی اس کی محبت ہے کہ جس کو وہ بچانا چاہے، کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو قادر و با اختیار سمجھے اس کی جان نہیں لے سکتا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رسوا کرنا چاہے، کسی کے ہاتھوں کسی کی شکست لکھ دے، ہلاکت لکھ دے، تو پھر وہی موسیٰ علیہ السلام جن کی یوں کم سنی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی فرعون سے، وہی بڑے ہوتے ہیں، اور پھر فرعون جو ہے انہی کی وجہ سے انہی کی نافرمانیاں کر کے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کو مول لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا گویا اس پر یوں اظہار ہوتا ہے کہ جس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیتا ہے تو وہاں جب فرعون اپنی قوم کے سمیت آتا ہے تو وہی مقابلے پر آتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو لفظ محبت جو عربی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ محبت ہے، یعنی محبت نہیں، عربی کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو محبت ہوگا، بہرحال محبت کہیں یا محبت کہیں، ہمیں اپنے رب عز و جل سے محبت ہونی چاہیے، اس کے ان بندوں سے محبت ہونی چاہیے کہ جن سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ حضرت یہ جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ محبت الہی کی اہمیت اور فضیلت، تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر اگر ہم بات کرنا چاہیں؟ جیسے چند جملے میں نے پہلے عرض کیے کہ جان ایمان اصل ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، لیکن جب ہم قرآن و حدیث کا اس اعتبار سے مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ مومن سے کیسا ایمان مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کو کیسا چاہتا ہے، دیکھیں محبت جو ہے نا یہ عنصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے دل میں رکھا ہے۔ اگر اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں تو کہا جاتا ہے کہ محبت جو ہے نا مختلف الفاظ سے مشتق ہے، جس طرح ہم نے اس کو عربی کے حوالے سے کہا کہ مختلف الفاظ سے لوگوں نے اس کے علماء نے اس کے یعنی معنی بیان، ورڈ جو ہے محبت اس کی بیسک جو ورڈز ہیں وہ مختلف الفاظ ہیں جس سے یہ لیا گیا ہے ورڈ۔ کسی نے حبن سے بیان کیا، حبن سے بیان کیا، کسی نے حبتن سے بیان کیا، تو یوں مختلف گویا اس کے مصادر ہیں اور اس سے یہ لفظ مشتق ہے، نکالا گیا ہے اور ہماری سے وجود میں گویا کہ آیا ہے، سامنے آیا ہے۔ تو مختلف اعتبارات سے اس کے معنی کیے گئے، ایک ہے لغوی طور پہ جب اس کا معنی کیا گیا، کہا کہ یہ لفظ جو ہے اس کا معنی سچی دوستی، ستھری دوستی کو محبت کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ دل میں جب پیاس کی وجہ سے جوش پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ جو جوش دل میں ہوتا ہے وہ اس وقت دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ پانی کو کس طرح وہ طلب کر رہا ہوتا ہے، پانی کی کتنی زیادہ شدت سے اس کو آرزو ہوتی ہے،
اس آرزو کو محبت کہا جاتا ہے۔ تو گویا ایک محبت کی عکاس و غماس ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا قول بیان کروں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے ہوا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بھی بہت کچھ پوچھا کرتے تھے اور اظہار کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار مثالی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسی کوئی پیاسا شخص اللہ بڑی دھوپ میں پیاس کے شدید عالم میں ٹھنڈے پانی سے کرتا، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر میرے نزدیک آپ محبوب تر ہیں۔ سبحان اللہ، جتنا اس پیاسے کو پانی محبوب نہیں ہوگا، اس سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یوں علماء نے اس کے مختلف معنی بیان فرمائے۔ بعض نے فرمایا کہ جیسے مٹکا ہوتا ہے، صحیح، مٹکا، یعنی محبت کی لغوی معنی کے اعتبار سے آپ اسے بیان کر رہے ہیں۔ رسالہ کشیریہ میں جب ہم پڑھتے ہیں اس کو، اور شیخ ابوالقاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، تو بڑے ایک انداز سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے لغوی معنی کو بیان کیا۔ پھر صوفیہ محبت سے کس چیز کو تعبیر کرتے ہیں، محبت الہی سے پھر وہ کیا معنی لیتے ہیں، کس طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا جیسے مٹکے میں پانی بھرا ہوتا ہے نا وقار بھائی، صحیح، مٹکے میں پانی، مٹکا، آپ جس نے مٹکا دیکھا ہو، ابھی تو وہ جنریشن موجود ہوگی، ایک بڑی تعداد ہوگی فریج والے زیادہ دیکھا ہوگا، لیکن ہاں ظاہر فریج والے بھی ایک تعداد ہوگی، کیونکہ جب ہم ناظرین کو دیکھنے کی طرف جاتے ہیں تو بہت سارے افراد ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے یوں سمجھے کہ بعض نے دونوں ہی چیزیں دیکھی ہوں گی، بعض ایسے بھی ہوں گے کہ شاید جو دونوں چیزیں ایک تو دیکھ سکے ہوں، دوسری دیکھنے سے آ رہی ہوں۔ بہرحال مٹکا جو ہے، جس میں یوں سمجھ لیجئے یہ ایک پیالہ ہے میرے ہاتھ میں، صحیح ہو ٹھیک ہے، پیالہ، اس پیالے میں پانی بھر دیا جائے، اب یہ پیالہ پانی سے لبالب ہے، بھرا ہوا ہے، اور اس پیالے میں مزید اور کچھ بھی ڈالنے کی جگہ موجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو محبت ہوتی ہے نا، وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ جو گویا محب ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنے کاسے میں، اپنے پیالے میں اپنے محبوب کی محبت کو اسی طرح بھر کے رکھتا ہے کہ اب اور کچھ اس میں ڈالنے کی گنجائش باقی نہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے، جو محبوب ہوتا ہے، بس اسی کی یاد گویا دل میں ہوتی ہے، اب کسی اور کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی، جگہ ہی نہیں ہے، تبھی تو پھر وہ پکار اٹھتے نا، محبت میں اپنی گما یا الہی۔ اللہ اکبر، اپنی گما یا الہی، مولا محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، اور رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، مولا 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 رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں، پی
پیلا یا الہی مولا پیلا جام ایسا پیلا یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی اور تیری عطا سے مولا مسلمان ہیں ہم سب تیری عطا سے مولا مسلمان ہیں ہم سب تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی مولا ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، محبت الہی کی۔ ہم تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اگر یا اللہ پاک اپنی محبت کا کوئی ذرہ عطا فرما، ان نیک بندوں کا صدقہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کس خوبصورت انداز سے یہ بات کی ہے نا، محبت پہ اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ محبت تو نامی محبوب کی ذات میں خود کو فنا کر دینے کا ہے نا۔ پھر جب محبت ہو جاتی ہے خالد بھائی، تو پھر تو محبوب کی طرف سے آنے والی کوئی آزمائش ہو، کوئی مشکلات ہوں، کوئی بات ہو یا اس کے احکامات ہو، پھر تو وہ پھول معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر تو جس کو کہنا چاہیے اگر ہم اس پر بات کرتے چلے جائیں تو اس میں تو بہت کچھ موجود ہے۔ یعنی جب محبت ہو جاتی ہے، آج بات کرتے ہیں کہ جناب یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، پھر اس میں یہ عمل نہیں کر پاتے، مشکل لگتا ہے، عادت نہیں ہو پاتی، کیا ہے، اس طرح سے بہت کچھ ذہن میں آتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ دیکھیں کہ یہ حکم دیا ہوا کس کا ہے، میرے محبوب رب عز و جل کا، بس اگر اس تصور میں آدمی آ جائے تو پھر تو سب کچھ آسان ہی آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم خیر فرمائے۔ عارفین کا جو مقام ہے نا وقار بابو، یہ بہت بلند اور بہت بالا ہے، اور ہم تو یقیناً سوالی ہی ہیں رب العالمین سے اس کی محبت کے۔ لیکن جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں جو بزرگان دین نے لکھا، جس طرح شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اخبار الاخیار تحریر فرمائی، جس میں تقریباً 300 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان کے حالات لکھے ہیں۔ تو بہت خوبصورت کتاب ہے، لیکن ایک بنیادی بات اس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ شیخ محقق نے جب اس کا مقصد لکھا نا تحریر کرنے کا کہ ہم اس کو کیوں لکھ رہے ہیں، یعنی اولیاء کرام کے جو حالات جی اولیاء کرام کے حالات کیوں بیان کر رہے ہیں، فرمایا اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے مٹا دیتے ہیں، اور پھر جب یہ مٹا دیتے ہیں تو ایک بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس سے عبادات کی تکلیف ان پر آسان ہو جاتی ہے، ان کو عبادات میں مزہ آنے لگتا ہے۔ پھر وہ جو کچھ ان کو مل رہا ہوتا ہے، جو چیز تکلیف ہو یا راحت ہو، سکون ہو یا آزمائش ہو، دونوں صورتوں میں یہ اس کو من جانب اللہ جب تصور کرتے ہیں کہ آزمائش آئی تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میرے گناہوں کو مٹایا ہے، گناہ کو مٹایا جائے گا، نتیجتاً کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ آزمائش آئی، اس کی وجہ سے اگر مجھے توبہ کی توفیق مل جائے گی، یہ بھی بہت اچھا ہے،
اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ آزمائش اگر درجات کی بلندی کے لیے ہے تب بھی تو اچھا ہی ہے کہ درجات کی بلندی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہی عطا کرتی ہے۔ اور ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جینے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کو مٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان حاصل اور کریں۔ جو ہماری گفتگو جاری تھی کہ محبت الہی کی اہمیت کیا ہے، تو وہ بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ محبت الہی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اسے خاص قرب الہی مل جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جایا کرتا ہے۔ اور پھر وہ حدیث مبارکہ بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جس کا مفہوم یہی ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں، اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے دشمنی رکھی کیونکہ وہ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا، اپنا ایمان مکمل کر لیا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی۔ اور یہیں سے جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول کی جو محبت ہے، اس کے ہمیں اگر فضائل کی طرف جائیں کہ جب بندے کے دل میں ہر شے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے، پھر کیا مقام ملتا ہے۔ اور اس پر قرآن و حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو کیا فرمائیں گے خالد بھائی؟ میں جس طرح پہلے عرض کر رہا تھا تقاضا کس طرح کیا ہے؟ کیا ہم سے قرآن نے، حدیث نے تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اس کے رسول سے محبت کریں؟ بالکل تقاضا ہے، اور تقاضے کے بعد ایک تنبیہ بھی فرمائی، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا۔ اچھا، یعنی محبت الہی کی جو ہم بات کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ٹھیک ہے ایک بندہ ہے وہ اپنے رب سے محبت کرے گا اور اس کی بات بھی کرے گا، ایک امتی ہے وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا اور اس کی بات بھی کرے گا، لیکن یہ جو ہے قرآن و حدیث کا تقاضا بھی ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے محض جذبات کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تم بندے ہو تو تم اللہ سے محبت کرو اور اللہ کے محبوب پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو۔ جی، قرآن کریم میں ارشاد ہوا، سورہ توبہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، وابناؤکم تمہاری اولاد، اخوانکم بہن بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ، واموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال تجارت جن کی کساد تخشون کسادہا، جن کی کساد بازاری کا تمہیں خوف ہو، جن کے فنا ہو جانے کا، جو سمجھے نا بینکرپٹ ہو جاتا ہے، اگر تمہیں اس کا خوف ہے اپنے مال کے اعتبار سے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ تمہارے مسکن، تمہارے گھر جن سے تم راضی ہو، جن میں تم سکونت اختیار کرتے ہو، جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اگر تم اللہ اور رسول سے زیادہ ان چیزوں میں سے کسی سے محبت، رشتہ گنایا گیا باقاعدہ، تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بہن بھائی، وعشیرتکم اور وہ تمہارا پورا کنبہ، تمہارا خاندان، ایک ایک رشتہ باقاعدہ الگ الگ گنایا، پھر جناب وہ جو تمہارا مال ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا کہ تمہاری وہ تجارت کے جس کے گھاٹے کا تمہیں خوف ہوتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ کہ تمہارا جو وہ گھر ہے جو بڑا تمہیں پیارا ہوتا ہے، ایک ایک رشتہ، ایک ایک چیز، ان چیزوں کی دیکھیں محبت ہوتی ہے، اولاد والدین سے محبت ہوتی ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے اس چیز کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے دل میں رکھی ہے، لیکن یہ ساری محبتیں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں یہاں فرمایا نا احب الیکم من اللہ ورسولہ کہ تمہیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر ایسا ہے کہ تم اللہ اور رسول کی محبت پر ان چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو اب انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لائے گا۔ گویا ناراضی کا اظہار فرمایا جا رہا ہے کہ اب اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ گویا ان محبتوں پر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر، جہاد فی سبیل اللہ اس کی محبت پر اگر دیگر چیزوں کی محبت غالب آ رہی ہے تو یہ طریقہ فاسقین کا ہے۔
اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، پھر ایسے لوگ راہ ہدایت بھی نہیں پا سکتے۔ حالانکہ خود ایک مقام پر سورہ آل عمران میں جس طرح میں عرض کر رہا تھا، ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، وہی ساری چیزیں، وہی مال و اسباب، وہی رشتہ دار، وہی کنبہ، وہی ازواج، وہی سونے چاندی کی محبت، ان سب کو بیان کیا اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، صحیح، ان چیزوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رکھی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، ہوگی، لیکن ترجیح کس کو دینی ہے؟ اللہ اکبر، فائق محبت، اعلیٰ درجے کی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ یعنی میں اپنی نماز پر، کیونکہ نماز محبت الہی کی ایک علامت ہے نا، میں اپنی نماز پر اپنی تجارت تو قربان کر دوں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی تجارت پر نماز قربان کرنے والا ہوں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو فائق رکھنا ہے، اوپر رکھنا ہے، تو کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسا کام آ جائے جس سے میرا دنیا کا فائدہ ہو، میرا اپنا ذاتی فائدہ ہو، تو میں اپنے نقصان کو گوارا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرض نہیں چھوڑوں گا۔ کیا بات، ارشاد فرمایا گیا اسی آیت کریمہ میں جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے نا، وہ بہترین برتنے کا سامان ہے۔ کیا بات ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہیں بتا دوں، سبحان اللہ، جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ یہ جو دنیا کا اسباب بیان کی گئی، ان سے بہتر کیا چیز؟ ان سے بہتر چیز ہو، وہ کیا ہے؟ فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ ان کے رب کے پاس ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ہے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس کیا ہے ان کے لیے؟ فرمایا گیا جنات تجری من تحتی الانہار، ایسے باغ ہیں کہ جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، سبحان اللہ، وازواج مطہرہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تو کوئی کتنا بڑا آستانہ بنا لے گا، کتنا بڑا محل بنا لے گا، کتنا بڑا شہر بسا لے گا، انف ہے، چلیں دنیا بسا لے گا، بیویاں ہوں گی ان کے لیے، اور وہ جنت جو ہے اس میں ہمیشہ بھی رہیں گے، دنیا بسا لے گا نا یہاں اپنی، چلا جائے گا، کیا بات، آج ہے کل نہیں ہوگا، آج جو گھر اس کا ہے، آج جہاں اس کی حکومت ہے، کل اس کی نہیں تھی، کوئی اور تھا، تو اسی طرح کل اس کی ہوگی بھی نہیں، کوئی اور آ جائے گا۔ لیکن جو چیز رب کے پاس ہے، اگر بندہ اسے راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو گویا اسے محبت الہی پر اکسایا جا رہا ہے، محبت الہی پر لبھایا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں جو تمہارے پاس ہے نا، اگر تم اسے عزیز از جان سمجھو گے، اپنی جان سے پیارا سمجھو گے، تو جان تو چلی ہی جائے گی، مال بھی فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، کیوں نہ اس سے محبت کر کے اپنی ذات کو فنا کر دیا جائے؟ کہ بندہ جب اس میں اپنی ذات کو فنا کرے گا نا، تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا، وہ حیات جاویدہ والی آیت عرض کروں، رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو نیک اعمال اختیار کرے، ہو ایمان والا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو ایمان والا، شرط یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں حیات طیبہ ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ مفسرین نے فرمایا ستھری زندگی دو اعتبارات سے ہے، کہ ایک تو یہ کہ اسی دنیا میں زندہ رہے گا، کئی اعتبارات بیان فرمائے، دو اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اسی دنیا میں زندہ رہے گا اور اس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کے رستے سے محروم نہیں کرے گا، سبحان اللہ، عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، یوں ستھری زندگی ہوگی۔ دوسری ستھری زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جس طرح اور لوگ مر کر گویا مٹی میں مل جاتے ہیں نا، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے کی، اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھنے والے کی اور ان کے حکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے کی شان یہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر میں بھی حیات طیبہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک پڑھتے جائیے. ابھی قرآن پاک کی آیات ہی آپ سماعت کر رہے تھے، اور اللہ پاک کی رحمتوں کے جلوے دیکھتے جائیے. اور محبت الہی، اللہ پاک کی محبت کا گویا چشمہ اور دریا جو ہے نا وہ سینے میں پھر ٹھاٹے مارنے لگتا ہے کہ جب اس کی رحمت کے جلوے دیکھتے ہیں. پھر جب بندہ یہ دیکھتا ہے وہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ جن سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یہ تو ختم ہو جائیں گی. ہاں، اگر تم اللہ پاک کی محبت کو دل میں بسا لو اور اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تو پھر اللہ پاک تمہیں وہ عظیم الشان جنت عطا فرمائے گا جو ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. اور پھر محبت کرنے کے بعد دیکھیں، منہ سے دعویٰ کر لینا یہ آسان بات ہوتی ہے نا، منہ سے دعویٰ تو کر ہی لیا کر جاتا ہے آدمی، منہ سے کہہ دیتا ہے. لیکن جب بندہ کوئی دعویٰ کرتا ہے پھر اس دعوے پہ دلیل بھی چاہیے ہوتی ہے. میں کہوں بھائی جناب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اے بھائی خالد بھائی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں دعویٰ کر دیتا ہوں عدیل بھائی آپ سے بڑی محبت ہے، تو دعویٰ کر دیا میں نے. آپ کہیں گے جی اچھا ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بھائی وقار بھائی آپ کو بڑی محبت ہے، ذرا یہ پانی مجھے دے دیں، اور میں کہوں نہیں بھائی خالد بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، میں بیٹھا ہوں. اچھا جی، اچھا یہ ذرا کپ مجھے اٹھا دیے گا. میں بولوں نہیں خالد بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، عدیل بھائی میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو پھر آگے سے کیا ری ایکشن ہوگا؟ بس یہ تھی محبت، بس اتنی محبت تھی کہ منہ سے صرف آپ نے بیٹھ کے اتنی دیر تک محبت کے قصیدے پڑھے اور ایک گلاس پانی آپ دینے کو تیار ہے نہیں. میری اتنی سی بات بھی آپ مان نہیں سکتے. تو جب بندہ محبت کی بات کرتا ہے تو محبوب کی بات مانتا بھی ہے، اس کے احکامات پر چلتا بھی ہے، ورنہ پھر وہ صرف دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر دعویٰ جو بغیر دلیل کے ہو پھر وہ قبول بھی نہیں ہوا کرتا. تو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دعوے پر دلیل بھی پیش کریں، اپنے عمل کی صورت میں اس رب العالمین کا ذکر بھی کریں، اس کو یاد بھی کریں اور اس کی عبادتیں بھی کریں. زبان پر اس کا ذکر رہے، اس کی حمد و ثنا رہے. یہ آدمی کی زبان کی گویا معراج ہے، اس کی ثنا خوانی، اس کی حمد ہم کیوں نہ بیان کریں. وہ ہمارا پیدا کرنے والا. حضور کوئی حمد کے اگر کچھ اشعار ہو جائے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ. اور کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے. کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا
عرض غلام فقیر غیب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، محب کو محبوب کے ذکر سے، فکر سے مطلب ہوا کرتا ہے۔ محبوب کا ذکر جتنا زیادہ ہو محب کو اتنا ہی مزہ آیا کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ، کہ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ حضور، ایک بڑا اہم مسئلہ یوں کہہ لیجیے آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں، کچھ دستگیری فرمائیں، کچھ آسانی فرمائیں، کوئی ایسا حل عطا فرمائیں حضور کہ جو ہم نے محبت کی بات سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہے بڑی اہم ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے، بڑا مقام ملا کرتا ہے جس کے دل میں اللہ پاک کی محبت ہوا کرتی ہے۔ آخر یہ محبت کرنے والے تو ہیں جنہیں ولایت کا مرتبہ ملا کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو سر نیاز کو جھکا کر رکھتے ہیں، جو اللہ پاک کے فرائض کو ادا کرتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں نوافل پڑھا کرتے ہیں، سجدے کیا کرتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت بلکہ اس میں موجود ہے نا کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی فقط آذنتہ بالحرب، میں رب العالمین اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ پھر اسی حدیث مبارکہ میں آگے موجود ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا رہتا ہے، جب نوافل کے اوپر کاربند رہتا ہے، سنتوں کی ادائیگی کرنے والا بن جاتا ہے، تو رب ارشاد فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اسے میں اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ تو حضور یہی بات میں آپ کی طرف بھی لے کر آ رہا تھا کہ یہ محبت الہی ہمیں حاصل کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے کی بات کی، اب یہ چاہیے بھی نا حضور۔ ابتدائی طور پہ کیونکہ اس کے مختلف درجات بیان کیے گئے، اچھا، ایک درجہ ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو حاصل ہوتا ہے۔ الحمدللہ، کلمہ گو ہے، ظاہر ہے کلمہ پڑھتا ہے تو ایمان ہے، اللہ کی محبت تو ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح وہ ابھی ہم نے شعر پڑھا، محبت میں اپنی گما یا اللہ ایک وہ مقام آئے نا کہ ہم بس اللہ ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں، اللہ، میں کیا میری حقیقت، میں کچھ نہیں تھا، مجھے وجود دینے والا اللہ، میں کچھ نہیں ہوں گا، مجھے پھر اٹھانے والا اللہ۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو انشاءاللہ بالآخر مجھے جنت میں داخل کرنے والا اللہ، اور اگر وہ چاہے تو بے حساب مجھے جنت میں داخل فرمائے گا، کہ اس کی شان ہے۔ تو اس سے تو یوں محبت بڑھتی ہی جانی چاہیے کہ کسی آن اس نے ہم پر اپنا احسان چھوڑا نہیں ہے۔ ہم ہر لمحہ، ہر سانس جو لے رہے ہیں، جو لمحہ گزار رہے ہیں، وہ رب العالمین کی رحمت کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر اللہ پاک کی رحمتوں کی طرف توجہ کریں کہ اس نے کتنی ہم پہ رحمتیں فرمائی ہیں اور فرما رہا ہے باوجود ہماری نافرمانیوں کے بھی، تو یہ بات ہمارے دل میں اس محبت کو جو موجود ہے، ہر مسلمان جو مسلمان ہے دل میں محبت ہے، لیکن یہ محبت مزید فزوں تر ہو جاتی ہے۔ انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا تعارف فرمایا نا تو ارشاد فرمایا انسان بھلے ایسا ہے لیکن ہم رب ہیں، ہماری شان یہ ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف ہی فرمانے، اللہ اکبر، وہ کرم ہی فرمانے والا ہے۔ انسان ناشکرہ ہے، رب کریم ہے، رب کریم ہے، اور بس کریم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے تو ہماری بنی ہوئی ہے، اللہ بنائے رکھے اور چلائے رکھے، رب العالمین کا احسان ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات وقار بھائی یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ
بندہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہر لمحہ ہر آن اس کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں. صحیح. اب وہ اپنے رب سے کچھ خیرات مانگ لے. ہم اللہ جھولی پھیلا کر دامن پھیلا کر بزرگوں سے کہہ کے جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ سبحان اللہ. اس سے دعا کا کہوں گا نا تو اس کی دعا قبول ہوگی، صحیح. تو ہم اس سے اپنی جس طرح دیگر بھلائیاں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اس معاملے کے بارے میں دعا کر دینا، بچے کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے دعا کر دینا، بچے کی شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی اس کے لیے دعا کر دینا. طرح طرح کے لوگوں کے مسئلے، طرح طرح کی دعاؤں کے لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا غور کرے کہ کیا ہم نے اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مانگی، اللہ اس محبت میں اضافہ کیا مانگا ہے. خوبصورت بات. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل تھی، اللہم انی اسألک حبک سبحان اللہ. وحب من یحبک، کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیرا محبوب ہو، اور اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں یا اس عمل کا سوال کرتا ہوں کہ میں وہ کام کرنے والا بن جاؤں اللہ جو تیری محبت کی طرف لے کر آنے والا، جو تجھ تک پہنچانے والا اللہ ہو. اکبر. مدنی ان چینل چیزوں کا ناظرین، سوال رب کی بارگاہ میں بھی کیا خوبصورت بات ہمارے خالد بھائی نے فرمائی کہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما. تو اس دعا کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے تو یہ ایک وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں اپنے رب عز و جل کی محبت مل سکتی ہے. پھر ان اعمال کی طرف آنا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہمیں محبت ملے، اور ان اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک اسے نہ خرچ کرو جو تمہیں پیارا ہو. تو راہ خدا میں مال خرچ کرنا یہ محبت الہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. مال بڑا پیارا ہوتا ہے پر اس کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو محبت مزید بڑھے گی، اور اس کا ایک بہت اچھا موقع آ رہا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک جو دنیا بھر میں قرآن و سنت کو پھیلا رہی ہے، الحمدللہ ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے کہ جو دعوت اسلامی ہمارے جامعات المدینہ ہے، مدارس المدینہ ہے، ان کے قیام اور انتظام کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں انشاءاللہ عاشقان رسول کے یقیناً تعاون سے ہی چلتے ہیں. اگر آپ اس پر مزید تعاون کریں گے تو انشاءاللہ اور جامعات بنیں گے اور علماء بنیں گے، علماء پروڈکشن انشاءاللہ سامنے آئے گی. تو بھرپور تعاون کیجئے. 15 نومبر کو خصوصی طور پر انشاءاللہ مدنی چینل یہ ٹرانسمیشن پیش کرے گا، اس سے پہلے سے ہی آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. جہاں آپ کے علاقے میں جامعۃ المدینہ ہو، دعوت اسلامی والے عاشقان رسول ہوں، ان کو اپنا ڈونیشن دے سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. دعاؤں میں یاد رکھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا